عزیزان محترم، خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں عقل مند انسان وہ ہے کہ جو خدا سے محبت کرے اور ان سے کہ جو خدا کے دوست ہیں، یعنی جو خدا سے دوست ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی پہچان بھی کرے اور ان سے محبت بھی کرے، اور خدا کے دشمنوں کی بھی پہچان کرے اور ان سے نفرت کرے۔ یہ عقل مند آدمی کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہ بہرحال ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے دوست ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، انسان ان سے محبت کرے، اور کون خدا کے دشمن ہیں، کہ بہرحال قرآن اس تفسیر کی طرف بہت زیادہ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو آباد کرے۔ یعنی آباد کرے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں، آپ نے بولا میں انڈیا میں یا پاکستان میں یا مطلب شاید جس شہر میں رہتے ہیں کسی اور شہر میں ایک پلاٹ لوں، اور پھر آپ اس کو کیا کریں، اس پہ کنسٹرکشن کریں تاکہ کل آپ کو وہاں شفٹ ہونا ہے، رہنے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، جو بھی ہے بہرحال، تو اس کو کیا کریں گے؟ اب آپ زمین لے کے چھوڑ دیں اور پھر ایک دن آپ پورا اپنا سامان اٹھائیں اور آپ بولیں بھی چلو بچوں کو لے کے وہاں جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویران ہے، تو گھر والے کیا بولیں گے آپ کو؟ عقل مند تو نہیں ہے، بولیں گے بیوقوف آدمی ہے کہ اس نے اس جگہ کو آباد ہی نہیں کیا اور رہنے آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جانے محترم، کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہم لوگ کتنے دن زندہ ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ 100 سال زندہ ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ممبر سے اتر کے بھی جو ہے ہم زندہ ہیں کہ نہیں زندہ۔ تو کیا ہم اس پلاٹ کو کہ جو ہمارا آخرت کا پلاٹ ہے، کیا اسے آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ تو بالکل ڈیلی معاملہ ہونا چاہیے نا، جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فوراً پہنچے، جانا تو ہے، انکار بھی نہیں ہے، آپ کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے یا میں نے جانا نہیں ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے اس جگہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آباد کرنا چاہیے۔ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو آباد کرے۔ اور پھر چوتھی صفت جو اس حدیث کے اندر ہے، ویسے تو بہت ساری مختلف حدیث بھی ہیں عقل مند انسان کے لیے، چوتھی صفت جو ہے وہ یہ کہ اپنی آخرت کا توشہ تیار کرے۔ یعنی آخرت میں جو آپ نے لے کے جانا ہے، اپنے ساتھ ٹریولنگ میں جو آپ کو سامان چاہیے اس کو ریڈی کرے۔ آپ 7 دن کے لیے ٹریول کرتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے زیارت پہ جاتے ہیں، 10 دن کے لیے زیارت پہ جاتے ہیں، تو بہرحال اپنا سامان تیار کرتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ جانا ہے اس کے لیے ہم کتنی تیاری ہے۔ اس کو بہرحال اگر آپ سپلٹ کریں اپنی 24 گھنٹے کی ڈیلی کی زندگی پہ، تو ہم کتنے گھنٹے اپنی آخرت کے لیے گزارتے ہیں اور کتنے گھنٹے اپنی دنیا کے لیے گزارتے ہیں۔ اب آپ بولے مولانا صاحب کل سے کنارے پہ چلے جائیں، صلوات بھیجتے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اب آپ یہ نہ سوچیں کل سے کہ جی مولانا صاحب نے بولا آخرت کو آباد کرنا ہے تو کام چھوڑ دو، کام ہم نہیں کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا کو بعض اوقات ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیا کو مولا نے 3 دفعہ طلاق دی تھی تو دنیا کو چھوڑ دو۔ اچھا، چھوڑتا کوئی بھی مولا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کہنے والی بات ہے کہ جی دنیا کو چھوڑ دی، مولا نے چھوڑ دیا، تو مولا ہی کوئی نہیں چھوڑتا دنیا کو، دنیا پوری ہے سب کی۔ لیکن بات یہ کہ دیکھیں، دنیا وسیلہ ہے، اسباب ہے، کہاں تک جانے کا؟ آخرت تک جانے کا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ وزان محترم، مولا ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا کو ڈیفائن کرتے ہیں، دنیا کو امام سے پوچھے، امام سے بہتر کون دنیا کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ امام ایسے ہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی مثال جو ہے وہ بالکل زندگی اور دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسے ہے کہ ہماری جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ کشتی ہے، اور دنیا جو ہے وہ سمندر کا پانی ہے۔ اب اگر آپ کی زندگی حیات میں سمندر کا پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔
تو کشتی کو کیا کرنا چاہیے؟ پانی کے اوپر چلے، یعنی کشتی بغیر پانی کے بھی نہیں چل سکتی، یعنی زندگی دنیا کے بغیر بھی نہیں ہے، حیات اسی زندگی کے اندر ہے۔ تو اپنی زندگی کی کشتی کو دنیا کے سمندر کی سطح پہ رکھو۔ اگر تم نے دنیا کو اپنی زندگی میں ڈالا تو پھر تم ڈوب جاؤ گے، اور اسی پانی کو وسیلہ بناتے ہوئے کنارے پہ جاؤ، یعنی کس پر؟ یعنی آخرت تک پہنچو۔ اب جتنے بھی انسان کی زندگی میں امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، اپرچونٹیز ہیں، عبادتیں ہیں، روزے ہیں، کس میں ہے؟ دنیا میں ہے۔ دنیا اگر نہیں ہے تو آپ کو سجدہ کا موقع نہیں ملے گا، دنیا اگر نہیں ہے تو نیکی کرنے کا آپشن نہیں ہے، دنیا اگر نہیں ہے تو استغفار نہیں ہے، دنیا اگر نہیں ہے تو یہ عزاداری نہیں ہے۔ ایک عالم دین بہت بات تقویٰ تھے اور اچھی شخصیت تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ دوسرے ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا، مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے، تو انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ مجلس کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں مجلس کے بعد جب لوگ گریہ کریں گے تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، آنسو یہی ہے عزیزان محترم، وہاں آنسوؤں کا ریوارڈ ہے، آنسوؤں کے بدلے میں آپ کو جزا ملے گی، آنسو نہیں ہے ادھر۔ سجدہ اسی دنیا میں ہے، اس عالم میں سجدے کا ریوارڈ ہے۔ تو ہم کتنی انویسٹمنٹ اس عالم میں اس عالم کے لیے کر رہے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اسی دنیا کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے عزیزان محترم، کیونکہ دنیا بہرحال ہم لوگ اس حیصل زندگی میں رہ رہے ہیں، لائف بہت فاسٹ ہو گئی، ویسے ہی جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی آیا ہے، آہستہ آہستہ مولانا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ ابھی ہمارے دوست وہ قرآن کی ٹرانسلیشن اے آئی سے بتا رہے تھے، تو وہ خود ہی پڑھ رہا ہے، وہ خود ہی بتا رہا ہے، تو شاید تھوڑے دنوں بعد مولانا بھی آپ لکھیں گے فلانا مولانا کی آواز، فلانا ٹاپک، سب کچھ جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گی، تو اس میں انسان سوچے کہاں جائے گا انسان۔ تو اس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، اس دور میں اگر ہم نے اپنے آپ کو خدا کے قریب نہیں کیا تو پھر ہمیں زندگی میں کوئی اور قربت نہیں مل سکتی ہے، اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ معصومین کی روایات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ آج کے لیے کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی محافل کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی محفلوں کو قائم کرو، مجلسوں کو قائم کرو، آپس میں جمع ہو، آپس میں بیٹھو، اور پھر ہمارا ذکر کرو۔ اور ظاہر ہے جب آپ معصومین کا ذکر کریں گے تو معصومین کا ذکر وہی ہے جو پھر خدا کا ذکر ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ اگر محفلیں مجلسیں نہ ہوں تو ہم دنیا پرست ہیں، صبح شام تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کاموں میں، بزنس میں، جاب میں، گھر کے اندر۔ یہ تو خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، اور یہی سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ تو انسان بہرحال اپنی آخرت کی آبادی کی طرف جائے۔